اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا ہوگا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور دوسرا حصہ ہوگا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے ذہن میں رکھیے گا 3 حصے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ کے بعد آپ کو قد بلغنی الکبر پورا ایک جملہ فعلیہ نظر آ رہا ہے، پھر ایک واو ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ آپ دیکھ رہے ہیں امرأتی عاقر۔ تو اس پہلے حصے کے ہم 3 حصے کر دیں گے، جس میں پہلا حصہ ہوگا قال ربی انا یکون لی غلام، دوسرا ہوگا وقد بلغنی الکبر، اور تیسرا ہوگا وامرأتی عاقر۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ قال فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ربی یہ یا پلس ربی ہے، اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اس سورہ مبارکہ میں یہ بہت دفعہ آ چکا ہے۔ انا یہ اس میں استفہام ہے، کیوں کر کے معنی میں، کہاں سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یکونو یہ فعل ناقص ہے، کانا یکونو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لی میں لام جارہ ہے، جس کے بعد یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، اور غلام کا لفظ آپ یہاں پر مرفوع دیکھ رہے ہیں، اور غلام کا لفظ لڑکے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے، یعنی پہلے حصے کا دوسرا حصہ ذہن میں رکھیے گا۔ واو حرف ہے، قد حرف تحقیق ہے، بلغ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، بلغ یبلغ بلوغن، جس کے معنی پہنچنا کے ہوتے ہیں۔ نون حرف ہے، نون وقایہ، جس کے ساتھ یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے، اور الکبر کا لفظ جو ہے یہ بڑھاپے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الکبر جو ہے یہاں پر مرفوع ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا، اس میں واو حرف ہے، امرأہ جو ہے یہ اسم ہے، اور گول تا کے ساتھ عام عربی میں لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں اسے لمبی تا کے ساتھ ہی لکھا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی اگر گول تا کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو گول تا بھی لمبی تا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امرأہ کے بعد یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، اور عاقر کا لفظ یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ عاقر جو ہے خان صاحب نے عین، قاف اور را روٹ لیٹرز کے تحت ذکر کیا ہے۔ واو ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عقرا یعقر اقرن، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں درخت کو جڑ سے کاٹنا، دوسرے معنی ہوتے ہیں چوپائے کی ٹانگیں کاٹنا، اور تیسرے معنی ہوتا ہے بانجھ ہونا، یعنی اپنی نسل کاٹنا۔ تو یہاں پر عاقر بھی مزید نیچے بتا رہے ہیں کہ فاعل کے وزن پہ صفت ہے، یعنی کاٹنے والا یا بانجھ، اور خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو مؤنث کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں پھر مؤنث کے لیے گولتا کا اضافہ نہیں کیا جاتا، تو یہ عاقر انہی لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ قالا ہے، جو کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کذالک جو ہے کاف اور ذالکہ اس میں اشارہ کا مجموعہ ہے، کاف حرف جر ہے، اور ذالکہ اس میں اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جلالہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، یفعلو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل یفعلو با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے کرنا کے معنی میں۔ ما جو ہے یہاں پر اس میں موصول کے طور پہ دکھایا گیا ہے، اور یشاء فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے مادے اور اس کے باب پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 40 کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں جملوں کے اعراب کو۔ پہلا جملہ جو ہم بنائیں گے وہ کالا سے شروع ہوگا، جملہ مستانفہ کہلائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو کالا اپنی جگہ پر ایک مکمل جملہ ہے۔ بہرحال کالا فعل بفاعل ہوا، ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ شروع ہو رہا ہے ربی سے۔ ربی از اکول ٹو یا ربی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، اور ادعو فعل انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل۔ ربی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی
اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب ندا جو ہے وہ انا یکون لی غلام کی صورت میں آ رہا ہے۔ انا اسم استفہام ہے اور یکون فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے اور خبر فعل ناقص کی منصوب ہوتی ہے۔ لی جار مجرور ہے، لہٰذا یہ یکون کے لیے خبر بن جائے گا، اور غلام کا لفظ یہاں پر مرفوع ہے، لہٰذا یہ یکون کے لیے اسم بن جائے گا۔ اب رہ گیا انا، تو انا جو ہے یہ ہم مفعول فی مقدم مان لیں گے یکون فعل کے لیے۔ پھر یکون فعل ناقص اپنے اسم، اپنی خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا بن جائے گا ندا کے لیے، اور ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر مفعول بھی یعنی مقول القول بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں اس حصے کا تو یوں کر سکتے ہیں، قال اس نے کہا یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، یعنی یہ لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر انا یکون لی غلام کی ایک ترکیب یہ بھی کی گئی ہے کہ انا کو خبر مقدم مان لیا گیا ہے یکون فعل کے لیے، کیونکہ ظرف کا مفہوم دینے والے لفظ جو ہیں وہ خبر بن سکتے ہیں، اور لی جو ہے یہ حال قرار دے دیا گیا غلام کے لیے، تو اس طرح سے بھی ترکیب آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو جملہ ہے وقد بلغنی الکبر، اس میں واو کو حالیہ قرار دے دیتے ہیں۔ قد جو ہے یہ فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے تاکید کے لیے، بلغا فعل ماضی ہے، اس کا فاعل جو ہے مرفوع ہونا چاہیے، لہٰذا الکبر مرفوع اس کا فاعل ہے، اور یا جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور بلغا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن رہا ہے لی میں یا ضمیر متصل کے لیے۔ اور ترجمہ ہم کریں گے کہ حالانکہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، اور یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ آخری جملہ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے وامرأتی عاقر، جس میں واو کو پھر ہم حالیہ قرار دیں گے، اور امرأتی مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن جائے گا جس کی خبر عاقر ہوگی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس کو انالائز کریں گے تو قال فعل با فاعل ہوا، ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، مفعول بھی مقول القول چاہیے تو وہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء ہوگا۔ کذالک جار مجرور یہ ہو جائے گا صفت ایک محذوف مفعول مطلق کی، اور یہ ترکیب ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یعنی کذالک کو ہم یہاں پر ڈائریکٹ مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں اور صفت بھی قرار دے سکتے ہیں ایک محذوف مفعول مطلق کی، اور یہ مقدم ہے، اس میں جلالہ یہاں پر مبتدا ہے، مبتدا کی خبر چاہیے تو اس کی جگہ پر جملہ آ رہا ہے جس کا حصہ کذالک ہے، یعنی یفعل ما یشاء کذالک، تو یفعل فعل ہے، فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول یشاء ہے، یشاء فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور مفعول بھی کی ضمیر جو ہے جو عائد کی ضمیر ہے، ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے، اور پھر یشاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا یفعل فعل کے لیے، اور یفعل فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق جو مقدم ہے کذالک اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا، مبتدا اسم جلالہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو ہم یوں کریں گے، اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے اس آیت کی ورکنگ کو کچھ یوں ایکسپلین کیا ہے کہ پہلا جملہ قال والا لا محل لا استنافیہ ہے، اور اس کے بعد الندا اور جواب ندا جو ہے وہ فی محل نصب مقول القول ہے، انا یکون لی غلام لا محل لا جواب ندا، بلغنی الکبر فی محل نصب حال، امراتی عاقر فی محل نصب حال، یعنی اس کو انہوں نے عاطفہ قرار دیا ہے حال والے جملے پر۔ قالا دوسرا والا جو قالا ہے اس کو لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے، اللہ یفعل فی محل نصب مقول القول ہے، یفعل فی محل رفع خبر المبتدا ہے، اور یشاء جملہ لا محل لا صلۃ الموصول ما ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری ساری کی ساری میچ ہو جاتی ہے
شکریہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ کیا ہے اس کا عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں، قال کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری آیت نمبر 40 سورہ آل عمران کی مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔